ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سیگمنٹ آج ہونے جا رہا ہے جادو جنات کے جو سوالات آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں ان کی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب جو کہ ماہر جادو جنات ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب سوالات کافی ہیں, ون بائی ون شامل کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ بچوں یا میاں بیوی میں سے کسی ایک کی بد نظری, بد چلنی اور کسی کی طرف غلط میلان کا حل کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب بڑا عام سوال ہے اور ہر گھر کا, ہر یہ عورت کا مسئلہ ہے, ہر بیٹی کا یہ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خاندان بسوں کا طلاق کا, بسوں کا جدائی اور فراق کا شکار ہوتے ہیں, اس کی بنیادی ترین وجوہات میں ایک یہ ہے کہ میاں کی توجہ کا کسی اور طرف بھٹک جانا. ٹھیک ہے. بد نظری کہہ لے, جی. بد چلنی کہہ لے, کردار میں ویک پوائنٹ آ جانے. تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اور پھر خصوصاً وہ ماں باپ, وہ والدین جن کی جوان بیٹیاں کالجز یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں اور اسی طرح مختلف جگہ پہ جاب کے طور پہ, جاب ہولڈر کے طور پہ جاتی ہیں, تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ سارا دن کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی سفید چادر کو دنیا کی کوئی طاقت داغ نہیں لگا سکتی. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بیٹی ہو بیٹا ہو. اسی طرح میاں جس وقت گھر سے نکلے گا, جی بیوی آپ کی اور کو, میری بات ہو رہی ہے, میری اور آپ کی جی. بات ہو رہی, تو بیوی کو یہ مستقل بنیادوں پہ اسے یقین ہوگا کہ میرے میاں کی آنکھوں میں میل اور کچیل نہیں ہو سکتی, بد نظری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی انتہائی عمدہ, اور میں دعوے سے اللہ کی قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں, دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ کسی بیٹے یا بیٹی کو, کسی میاں کو وہ اس مسئلے کا شکار دیکھتی ہے, اللہ سے ڈر کے وہ چھوٹی سی دعا, یہ دعا پڑھ لے, جی, اور یہ کردار کی ضامن اور بے حیائی سے بچانے کی ضامن, پاکیزگی کی ضامن دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آ گیا, کہنے لگا اذن لی بالزنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دے. اتنا چکا دینے والا, سیدھا سادہ, چٹا ننگا سفید جملوں میں سوال کوئی آدمی آج کے بھی اس گئے گزرے میں دور میں کوئی سوال نہیں کرے گا. یہاں تو مہذب لفظ. جی. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مرض مریض دونوں کو دیکھا کہ مرض بھی کینسر والا ہے اور مریض بھی بڑا انتہائی خطرناک ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی کا سوال آپ کی ماں کے متعلق, آپ کی خالہ کے متعلق, آپ کی بیٹی بہن کے متعلق کرے تو کیا اجازت دے دوں؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول ایک پھر دعا بتائی. تمام ناظرین کو, سامعین کو یہ دعا ہم تحفے کے طور پہ مسنون صحیح دعا, اللہم اغفر ذنبا, اللہ کے رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا, میں یقین کریں اپنے بچوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتا ہوں, مجھے اللہ اطمینان اور ایمان نصیب کر دیتا ہے, یہ بچے انشاءاللہ باحفاظت رہیں گے. اللہم اغفر ذنبا, عربی گرامیٹی اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ اس کے گناہوں کو, اس کے سارے گناہوں کو جڑ سے ہی ختم کر دے. اللہ جڑ سے ختم. ذنبا یہ مضاف ہے, اگر گرامیٹی اعتبار سے دیکھا جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو جڑوں سے اکھیڑ کے باہر دے مار. اور وطہر قلبا, اے اللہ اس کے دل کے ایک ایک رکھنے کو, دل کے ایک ایک سوراخ کو, دل کے ایک ایک دروازے کو, اس کو پاکیزگی کے ساتھ اور صاف اس کو کر دے اور پاک کر دے. وطہر قلبا. اور پھر آگے والا آخری جملہ وحسن فرجا, اس کے کردار کو قلعہ نما حفاظت عطا فرما. سبحان اللہ. یہ 3 لفظ ہیں. آپ یقین کریں دل کے اگر 100 بال ہیں اور 100 اس کے سوراخ ہیں, اللہ کسی ایک سوراخ میں بھی ناپاکی کا, بد چلنی کا, بد نظری کا ایک سوراخ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں وہ غلط دیکھے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا. میں دوبارہ کمپلیٹ بتائیے گا ایک دفعہ. اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا. اتنی دعا سے
آپ اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بچہ زنا کے بالکل آخری دروازے پہ کھڑا ہو اور دوستی میں انتہائی زیادہ گرم سرد ہو اور اسی طرح وہ خودکشی تک اس کی یہ محبت پہنچا رہی ہو، تو یہ آپ دعا پڑھ کے دیکھ لیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بچی کہنے لگی حفصہ میں شادی شدہ ہوں، شادی شدہ ہونے کے ساتھ باوجود میری بدنظری کی صورت یہ ہوگی کہ میری ایک لڑکے سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی۔ میں نے اللہ سے پہلے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے، اور اس کے بعد یہ دعا میں نے شیئر کی تو آپ یقین کریں کہنے لگے کہ اللہ نے وہ دل سے میل ہی نکال دی ہے جو میل میرے سے 10 سال 8 سال سے جا ہی نہیں رہی تھی، اتنی جامع۔ اور اللہ کے رسول نے جب دعا دی تو اس صحابی کا فرمان کو اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی برائی کا خیال تک نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی ہو یا آپ کا میاں ہو، آپ کے میاں کے پیچھے زلیخا سے بڑھ کے عاشق مزاج عورت تو کوئی نہیں لگ سکتی۔ دوسرا وظیفہ بتا رہے ہیں وہ سورہ یوسف سورت ہر بندہ ہی پڑھتا ہے، لیکن یوسف پڑھو اور یوسف نہ بنو، اللہ اکبر، اللہ یوسف پڑھو اور یوسف نہ بنو، تو یقین کرے آپ نے یوسف نہیں پڑھی تو پھر یوسف والی بات ہی ہے۔ اس میں ایک دعا ہے، کہا کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورۃ یوسف کی 33 نمبر آیت ہے۔ اے اللہ میں جیل میں جانا برداشت کر سکتا ہوں لیکن اس کی بد نظری اور بد چلنی کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ تو زلیخا جتنے بھی 7 دروازے بند کر کے بھی آ جائے اور تالے لگا کے آ جائے، جب اللہ نظر کو قلب و نظر کو پاک کر دے تو ساتھ ساتھ دروازے بھی گناہ نہیں کروا سکتے۔ یہ دوسری دعا بڑی اہم ہے، ربی سجن۔ اور پھر اس کے بعد ایک دعا تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کسی آدمی کی محبت کسی کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہو اور وہ محبت میں مجنون اور دیوانہ بن چکا ہو، وہ یہ 2-4 لفظ پڑھ لے، میں دعوے سے کہتا ہوں اس کے دل میں کسی غیر کی محبت رہ جائے اور وہ آپ کو تنگ کرے، میاں ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کیا اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک و حبا یبلغنی حبک، اور ایک لفظ ہے والعمل الذی یقربنی حبک۔ اے اللہ میں سچے دل سے پیارے سونے رب کی سچی محبت کا سوالی ہوں، مجھے تیرے سوا کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک، میں ایسی مجلس، ایسے دوست، ایسے ساتھی بنانا چاہتا ہوں جو تیرے سے محبت کرتے ہوں، چلتے پھرتے نہیں محبت دوست بنانا چاہتا۔ اور ایک والعمل الذی یقربنی حبک، یا اللہ مجھے پوری زندگی کے لیے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ وہ اعمال تیری محبت تک قریب کر دیں۔ یقین کریں میرا یہ ذاتی نسخہ ہے، میں نے جب سے اللہ کے حضور یہ دعا شروع کی ہے، دنیا کا کوئی مال، دنیا کی دولت، عورت، شہرت، دنیا کی عزت اس دل میں گھر نہیں کر سکی۔ جس دل میں اس کی محبت آ جائے نا، پھر اس کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کی جگہ ہی نہیں رہتی، اللہ اور رسول۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ فرمایا کرتے تھے نحب اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، نحب اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ہم اللہ، رسول اور آخرت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ دعائیں پڑھیں، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، اور اسی طرح اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک، اور رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یقین کریں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا شوہر، خاوند، سارے گھر پکیزہ کردار کا پورا اعلیٰ نمونہ نہ دکھائیں تو آپ ہمیں پوچھ لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو بڑا زبردست پیکیج آپ بڑا زبردست۔ یونیورسٹیوں میں بچیاں جا رہی ہیں، یقین کریں بد نظری حد ہے، بیٹیوں کے لیے فکر مند 20 چیزوں کا بندے کو خیال آتا ہے، آپ کر دیں، کریں تو صحیح ہے۔ اور یہ مرد، عورت، بچے، بڑے، سب کے لیے یہ دعائیں، مرد ہو، عورت ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، محب مزاج ہو، عاشق مزاج ہو، کوئی بھی اس کا عشق توڑ کے رکھ دے گی یہ دعا۔ اللہ اکبر، جو آدمی آج تو پیکیج بڑا زبردست لے گیا آپ قاری صاحب۔ بالکل زبردست۔
ٹھیک ہے، اگلا کویشچن شامل کرتے ہیں جی۔ ایک کویشچن ہے، پوچھا گیا ہے کہ انتہائی زیادہ قرض، مالی نجات اور فراخی رزق کا نسخہ کیا ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے رزق، یہ اتنی چھوٹی چیز ہے جو ہمارے ہاں بہت بڑی چیز بن چکی ہے۔ اللہ تو رزق بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کے باوجود نہیں مل رہا۔ لوگ قرضے میں، غربت میں اور مسکینی میں، یتیمی میں اور اسی طرح برے حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یقین کریں 2-4 چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک سب سے پہلی چیز، رزق کا دروازہ اور رزق کے سارے دروازے کھولنے والی سب سے بنیادی چیز، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحی القیوم اصل میں استغفار تو سارے پڑھتے ہیں، لیکن الحی القیوم اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اللہ از سر نو تو زندہ و جاوید ذات ہے، ہمیشہ سے زندہ جاوید، از سر نو مجھے تو اتنا صاف شفاف بنا دے کہ مجھے سے ہر بندہ محبت کرے، دور نہ بھاگے۔ تو یہ دعا پڑھیں گے، استغفار 100 دفعہ کر لیں، 70 دفعہ کریں، لیکن کریں اس طرح کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ نے، تو آپ کا رزق ہر طرف سے اور ہر قسم کا رزق نہ آئے تو پھر آپ پوچھ لیں۔ دوسری چیز جی جو بہت اہم ہے، میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ استغفار کا بھی، اور ایک یہ دعا، یہ بہت اہم دعا ہے۔ آپ کے اوپر کروڑوں روپے قرضہ ہو، لاکھوں میں قرضہ ہو، یقین کامل ہو، یہ دعا پڑھ لیں، آپ کا لاکھوں روپے کا قرضہ چٹکیوں میں نہ ختم ہو، تو آپ اس کو دیکھیں کون سی، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما وتؤتیہما من تشاء وتمنع ممن تشاء ارحمنی رحمتا وتغننی بہا عمن سوا۔ اتنی جامع دعا، یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے، ہم تجربات بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ اس کے تجربات، جس کو یہ دعا بتائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سرخ رو ہوا ہے، چاہے اس کا لاکھوں کروڑوں روپے قرضہ کیوں نہ ہو۔ اور اس میں رحمان الدنیا، آپ بات اس کا ترجمہ تو دیکھیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے مالک ارض و سما، اے خالق کل جہان، میں تو تیرے سے روٹی بوٹی کا سوال کر رہا ہوں، تو بادشاہتیں دینے والا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مالک الملک توتی الملک من تشاء، اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ رزق اور عزت نہ ہو تو پھر بھی بیکار، رزق ہو عزت نہ ہو پھر بھی بیکار، پھر بھی بیکار ہے۔ یہاں رزق بھی ہے اور رزق بھی عزت سے ہے، خودداری اور عزت نفس کے ساتھ۔ اور پھر آگے جا کے جو جملہ ہے رحمان الدنیا والآخرہ، یقین کریں یہ جملہ تو بندے کے دل اور کلیجے کو ٹھنڈک اور سکون راحت پہنچا دیتا ہے۔ اے دنیا کائنات آخرت کے رحمان رحیم ذات، یہ میرے پیارے سونے رب کی، سونے پیارے رب رحمان کی یہ رحمت ہے بے شک، کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کھائی جا رہی اور چلتی جا رہی۔ تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے روکتا ہے۔ میری ایک التجا ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج بھی نہ بنا۔ یہ دعا بڑی اہم ترین ہے۔ اور تیسری دعا جو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھتے تو سب لوگ ہیں، اے کاش کہ ان دعاؤں کا جو چھپا ہوا اصل مغز ہے، اصل مغز ہے، جو اثر روح ہے، جی وہ کسی کے اوپر کھل جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دعا کا اثر باقاعدہ نظر آئے گا۔ اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا رزق حلال کے ساتھ، میں لقمہ اور قطرہ بھی حرام کا نہیں کھانا چاہتا، غلط نہیں چلنا چاہتا۔ تو اس دعا کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس دعا کا پس منظر کیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو کوئی چوک چرستہ گلی بازار ایسا نہیں ہے جس جگہ پہ میں نے کسی کا قرضہ نہ دینا ہو، اللہ اکبر، اب تو لوگوں سے چھپتا چھپتا پھر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے کوئی دعا، آپ نے یہ دعا بتائی، اس نے چند دن پڑھی ہے،
اس کے بعد اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ ان صحابی رسول کے متعلق آتا ہے کہ مال اللہ نے اتنا دیا کہ شمار سے باہر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دل سے کبھی اسے یاد کر کے تو دیکھو, اس دل سے کبھی اسے پکار کے تو دیکھو, بے شک بے شک. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا رزق بھی کھلے گا, اور آپ کے قرضے والی تو بات ہی نہیں ہے. قرضہ تو ایسے چٹکیوں میں اترے گا, ختم ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. تو دعا کیا ہے ناظرین؟ ایک استغفار ہے, دوسرا اللہم مالک الملک ہے, تیسری اللہم اکفینی بحلالی کا ان حرامی کا واغننی بفضلی کا من سواک, اور چوتھی اور آخری بات رزق کے مسئلے میں. جی. جو آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے, اس کے گھر میں رزق نہیں, اس کے گھر میں قرضہ, اس کا کاروبار نہیں چل رہا, اس کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی شروع کر دے. صلہ رحمی چاہے فون پہ کرنی شروع کر دے, انہیں چاہے ٹافیاں دینی شروع کر دے, کچھ نہ کچھ انہیں دینا شروع کر دے, محبت دینی شروع کر دے, میٹھے پیار بھرے بول دینے شروع کر دے, ان کو مسکراہٹیں دینی شروع کر دے, ان کو کال کرنا شروع کر دے. اس عمل سے اللہ آسمان کے دروازے توڑ کے تمہارے گھر میں رزق نہ پہنچائے, اور آپ کے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے رزق کی فراوانی نہ ہو, تو آپ ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھ لیں کہ تو نے کہا ہے, کسی مولوی نے نہیں کہا, یہ تیرے حبیب کی دعا ہے, تو نے کہا یہ کرو میں رزق دیتا ہوں, میرا کام ہو گیا, میں کر چکا ہوں, اب تیرا کام ہے تو جانے اور تیرا کام جانے, پھر دیکھے رزق آتا کہاں سے ہے. امام احمد بن حنبل کے بھی واقعات ہیں, جی. سفیان کے بھی واقعات ہیں, سفیان ثوری کے, سفیان بن عیینہ, دیگر محدثین کے واقعات آتے ہیں کہ یہ تین لوگ نا مسجد میں پڑھنے کے لیے ویسے دور سے آئے. پہلے ہوتا تھا, رواج تھا کہ خشک روٹیاں لے کے 50-100 روٹیاں لے کے آ جانا, 2-2 3-3 مہینے وہی آدھی کر کے بھگو کے کھاتے جانا. ہوا اس طرح کہ 3 دن سے یہ بھوکے تھے, خوددار اتنے تھے, کسی سے سوال نہیں کرنا چاہتے تھے, عزت نفس تھی. 3 دن بھوکے رہے. جی. 3 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا بھی رزق کا مسئلہ, اب رزق کسی سے تو مانگنا ہے, تو اب کوڑا ڈالیں, جس کے نام سے نکلے گا وہ کسی کے گھر سے جا کے مانگ کے کھلائے گا. تو جس وقت یہ صورتحال ہوئی تو سفیان کے نام پہ وہ کوڑا نکلا, تو خلوت میں الگ بیٹھ گئے. کہنے لگا آسمان کی طرف دیکھ کے, اگر کسی سے مانگنا تھا تو 3 دن بھوکے کیوں رہے ہیں, اللہ اکبر, 3 دن پیاسے کیوں رہے, تیرے کسی سے مانگنا تھا تو پھر 3 دن بھوکے اور پیاسے کیوں رہے ہیں. نہیں مانگنا, جا, جلال میں آ گئے, نہیں مانگنا تیرے سے, تو نے اگر بھوکا رکھنا ہے پیاسا رکھنا ہے تو اسی طرح ٹھیک. خواب دیکھا, ایک صاحب نجوس علاقے کا بڑا وڈیرا تھا, اس نے خواب دیکھا کہ میرے 3 بندے 3 دن سے بھوکے ہیں اور تو سویا ہوا ہے, اٹھ جا کے اس کے رزق کا, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کا. جی. اس نے پھر دیکھا, اٹھا, خواب سمجھ کے سو گیا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہلایا جلایا کسی فرشتے کے ذریعے, کسی چیز کے ذریعے, تو 3 دن سے 3 میرے بندے بھوکے ہیں اور تو یہاں مزے کی نیند سویا ہوا. پھر اٹھا, پریشان ہوا, پریشان ہونے کے بعد پھر تیسری دفعہ سویا تو پھر زیادہ تھوڑی سی زور سے لگی. تیسری دفعہ جس وقت ہوا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں 3 دن سے, میرے 3 بندے بھوکے سوئے ہوئے ہیں, رہ رہے ہیں, جی, تو آپ ان کے لیے رزق کا اہتمام. پھر اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ اور باقی چیزیں دکھا بھی دی. تو وہ یقین کریں کہ ان کو مسجد میں آ کے صاحب ملے اور پاؤں پکڑ لیے کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سونے نہیں دیتا, کہ ان کے رزق کا مسئلہ ہے, اللہ خوابوں کے ذریعے ہمیں دکھاتا ہے کہ ان کو کھلانا ہے. جس وقت آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پوری کائنات کو اس کا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو دعائیں آپ نے بتائیں, اگر یہی پڑھنی شروع کر دی جائیں تو یہ تو سارے معاملات, جو قرض ہے, جو مرض ہے, جو تنگی ہے, جو ساری چیزوں سے نجات ہے. لیکن پڑھیں چت کے مزے لے لے, جیسے آپ کہا کرتے ہیں خلوص دل سے پڑھیں, خلوص سے دل سے پڑھیں اور ترجمہ پڑھ کے, ترجمہ سیکھ کے, تو پھر انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھے. واحد اللہ رسول کے فرمان ہے جس میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے, بے شک, حقانیت کے سوا کچھ نہیں ہے.
محبت کے سوا کچھ سارا کچھ ہی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے سر، آگے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بار بار ہونے والے جادو اور مستقل دشمنی رکھنے والے حاسد سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ بہت ہی اہم ترین، اور یہ تقریباً جس کو جادو ہو جاتا ہے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ جادوگر اور جادو کرانے والے اور کرنے والے یہ کب جان چھوڑیں گے. ایسے لوگوں کے لیے ایک دعا، پہلے دعا سن لیں جی، پھر اس کے بعد آپ پورا قصہ سننا جی، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کتنی اہم ترین دعا ہے اور آپ کا دشمن ان دشمنوں سے بڑا نہیں ہے. اللہم اکفینی ہم بما شئت، اللہم اکفینی ہم بما شئت، یہ دو لفظ نہیں زبان ادا کر سکتی. اللہم اکفینی ہم بما شئت. جی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہلے بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہ جادوگری کے پورے بل بوتے پہ چل رہی تھی. تو جادوگر جس وقت بڑی عمر میں ہوا تو اس نے ایک چھوٹے بچے کا سوال تقاضا کیا کہ چھوٹا بچہ دو اور اس کو میں جادو اپنا سکھاؤں، پھر اس کے بعد آپ کی حکومت چلتی رہے گی. ذہین فتین چھوٹا بچہ منتخب کیا گیا، اسے لایا گیا. بچہ اس کے جادوگر کے پاس کچھ چیزیں سیکھتا تھا، لیکن رستے میں آتے جاتے وقت ایک راہب تھا، ایک راہب جو نیک اللہ والا تھا، موحد تھا، توحید پرست. اس کے پاس بھی بیٹھتا، اس کے پاس بیٹھ کے جادوگر کے پاس بیٹھتے دونوں چیزیں سیکھتا جا رہا تھا. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ رستے میں جا رہا تھا، وہاں ایک عجیب قسم کا جانور بیٹھا ہوا جس نے لوگوں کے رستے کو بند کیا ہوا اور لوگ ڈر رہے ہیں، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں اور ادھر کے ادھر کھڑے ہیں. لیکن بچے نے دیکھا کہ آج موقع ہے جادوگر اور اس موحد کے درمیان میں تقابل کروانے کا. سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو اس نے کہا کہ اے الہی، ان دونوں میں سے جو سچا ہے، اگر یہ راہب موحد سچا ہے تو یہ میں اس کے رب کے نام پہ کنکری مار رہا ہوں، تو اس جانور کو تو ختم کر دے تاکہ پتہ چلے کہ سچا یہ ہے. جس وقت تو مارا تو اس نے وہ کنکری لگائی، کوئی بھی چیز جو اللہ لگایا تھا وہ اس کے لگانے سے جانور وہاں ہی مر گیا، رستہ صاف ہو گیا. تو وہاں لوگوں نے بھی ایمان لے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس غلام کے رب کے ساتھ کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. 2-4 لوگ اس طرح ہو گئے. پھر ہوا اس طرح کہ آخر کار جادوگر کا جو مصاحب تھا اور بادشاہ کا جو مصاحب ساتھی تھا اس کی آنکھیں نہیں تھی. اسے پتہ چلا کہ یہ آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کیونکہ وہ بچہ جس وقت کوڑی والے کو اور اسی طرح دیگر بیماریوں میں وہ جس کو دیکھتا تھا، چیک کرتا، دوائی دیتا اور اس کا علاج کرتا، وہ شفا یاب ہو جاتا. اب جس وقت وہ نبینہ آدمی اس کے پاس گیا تو نبینے کو اس نے دعا دی. اس نے ایک نبینے نے جملہ بولا کہ انتا، تو ایسا آدمی ہے کہ اگر تو شفیتا نہیں، تو مجھے شفا دے گا نا تو میں شافی کافی ہو جاؤں گا، تو لہذا تو مجھے شفا دے. اس نے ایک جملہ بولا، کہا کہ میں کسی کو شفا دینے والا نہیں ہوں، اللہ کی ذات ہے. شفا دینے والی کون ہے؟ اللہ کی شفاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے گا. اس نے دعا کی، دعا کے بعد اس کی آنکھوں کی بنائی آ گئی. آنکھوں کی بنائی آئی، بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے کہا کہ آنکھوں کی بنائی کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے بچے کے رب نے شفا دی ہے. اس نے معاہدہ کیا کہ تو پہلے ایمان لا، پھر اس کے بعد تیرے لیے دعا کرتا ہوں. کہنے لگا کون رب؟ میرے سوا تیرا رب کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. اس نے کہا، آخر پٹائی کرنی شروع کر دی کہ پیچھے معاملہ کون ہے، محاذرہ کون ہے، یہ کون پیچھے چلانے والا ہے. آخر کار اس نے اس بچے کا بتایا. بچے کو لایا گیا، بچے کی انہوں نے کھچائی پٹائی کی. بچے نے راہب کا بتا دیا جو کہ نہیں بتانا تھا، اس نے وعدہ لیا ہوا تھا. لیکن جس وقت راہب کو لایا گیا اس کو کہا گیا کہ اپنے دین سے ہٹ جا اور اس دین کو اختیار کر جو میرا دین ہے، وگرنہ تجھے قتل کر دوں گا. اب اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مصاحب کو بھی ختم کر دیا. پھر بچے کو کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ پہ اوپر جا کے نیچے گرا دینا. ایک وعدہ لینا، اگر اپنے دین کو چھوڑتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو قتل کر.
وہ ایک ہی دعا پڑھتا تھا. جس وقت سارے لشکر کے ساتھ پہاڑ پہ گئے, پہاڑ کی چوٹی پہ وہاں جا کے اس نے کہا کہ اپنے دین سے ہٹ جا, پھٹ جا, مرتاد ہو جا. اس نے کہا اللہم اکفینی ہم بما شئت, مجھے نہیں پتا, تو ہی ان سب لوگوں سے کافی شافی ہو جا, مجھے نہیں پتا کہ تیرے اسباب کیا ہیں, تو کون سی چیزیں بھیجتا ہے, کیسے کرتا ہے. اللہم اکفینی بما شئت. نظامی بھائی اس کا یہ جملہ پڑھنا تھا, پہاڑ میں جنبش اور پہاڑ میں زلزلہ آیا اور سارے تباہ ہو گئے. بچہ بچ گیا, آیا واپس آیا. اس نے کہا تو کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا مجھے اس رب نے بچایا ہے. پھر اس کے بعد سمندر کے سپرد اس کو کہا گیا کہ اس کو سمندر کی لہروں میں جا کے غرق کر دو, ڈبو دو. وہاں بھی اس نے جس وقت دیکھا کہ بالکل درمیان میں اس طرح کشتی گئی, تو وہاں اس نے ایک طرح اس طرح کر کے کہا اللہم اکفینی ہم بما شئت. جی, اس دعا کی برکت سے سارے کشتی والے وہ سارے ڈوب گئے. بچہ پھر واپس آ گیا, کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. اسی طرح ناظرین, ہم آپ کو یہ اللہ کے حکم سے وعدہ دیتے ہیں, کوئی جادوگر آپ کو قتل نہیں کر سکتا, کوئی ظالم اپنے ظلم سے مٹا نہیں سکتا, کوئی حاسد آپ کو ختم نہیں کر سکتا, کوئی شریر آپ کے اوپر شرارت نہیں کر سکتا. جب آپ کا پورا ایمان یقین ہو, اس بچے جیسا ایمان بناؤ, اس بچے جیسی توحید پیدا کرو, اس بچے جیسا اپنے رب پہ پورا یقین پیدا کرو, تو یقین کریں یہ چھوٹے موٹے ٹہنے مہنے یہ جن اور یہ بابے شابے یہ ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کے پیچھے پوری دنیا کے بڑے بادشاہ بھی لگ جائیں, بڑے بڑے بادشاہ لگ جائیں, ظالم لگ جائیں, جی, آپ یہ دعا پڑھیں اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اللہ حفاظت فرمائے. دعا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے. اللہم اکفینی ہم بما شئت. سینہ نہ کھول کے, سینہ کھول کے آسمان کی طرف دیکھ کے جادوگر کے ساتھ اس طرح بیٹھ جائے اور اس کے کہیں کہ تیرے اندر قوت طاقت ہے تو مجھے قتل کر کے یا مجھے جادو کر کے دکھا. اللہم اکفینی ہم بما شئت, اے اللہ تو ہی مجھے ان سے کافی شافی ہو جا. یقین کرے بڑی اہم دعا ہے, اور یہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی ظالم کے ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا. اچھا, وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم ابھی کچھ دیر پہلے جب بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی, آپ بتا رہے تھے کہ ایک انسیڈنس آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی پیشنٹ لایا گیا جادو کے حوالے سے, جنات کے حوالے سے, اور پھر وہ ایک معاملہ بھی درپیش ہوا, وہ دعا بھی آپ نے کی, وہ فرمائیے. وہ دعا, ایک اور دعا بھی ہے ساتھ, وہ بھی بڑی جابر قسم کی دعا ہے. مجھے وہ ایک جن تھا, کہنے لگا کہ مولوی صاحب ادھر دیکھو. میں نے اب دنوں کی اپنی زبان اور اپنے لہجے. اچھا, تو میں نے کہا بھی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تو اس کو دم کرے گا, تو اس کو دم کرے گا. آپ کو کہنے لگا؟ مجھے کہنے لگا. اچھا, تو اس کو دم کرے گا اور تو جن بگائے گا. تو ادھر دیکھ, اب اس کی جان چھوٹی, تو اپنی جان کی پرواہ کر. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے, اور پورا لائیو آپ نے سامنے گفتگو ہو رہی ہے, فزیکلی سامنے بیٹھا ہوا. اچھا, تو کہنے لگا کہ اب اس کی نہیں, تو اپنی فکر کر. میں اس کی طرف میں دیکھ رہا, میں نے کہا بھی واہ بھائی واہ, چھوٹے میاں بڑے میاں, سبحان اللہ. اچھا, بڑی بات ہے. ہمارے سامنے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے کافی کیس آتے رہے. میں نے کہا او ظالم ادھر دیکھ, ادھر دیکھ. میں نے اس طرح کر کے اللہم انت عضدی و نصیری بکا احول و بکا اصول و بکا اقاتل. اے اللہ تو ہی میرا دست بازو ہے, تو ہی میرا دست بازو ہے, اور صرف تو ہی میرا مددگار ہے. بے شک, ہمیں کسی جن, انسان, فرشتے کی, کسی غیر شرعی غیر صحیح وظیفے کی مدد کی, معاونت کی پیارے سونے رب ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک, بے شک. جس وقت آپ یقین کریں اس طرح میں نے انگلی شہادت کی, یہ شہادت کی انگلی بڑی بھاری بھرکم اور وزنی انگلی ہے, تیر سے زیادہ لگتی ہے شیطانوں کو. تو جس وقت یہ دعا پڑی نا, یک دم آپ یقین کریں اس طرح اچھل کے دیوار کے ساتھ, صوفے میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا, دیوار کے ساتھ لگا. کہنے لگا کہ نہیں میں تجھے چھوڑتا ہوں, میں کچھ نہیں آپ کا کہوں گا. میں نے کہا بھی دیکھ بات سن, اب تو نے نہیں کہنا, اب اسی نے کہنا ہے, اسی نے کہنا ہے اللہم انت عضدی و نصیری. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی ہیوی طاقتیں ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے کہ اس کی حد نہیں. اللہم انت عضدی و نصیری بکا احول, تیری مدد سے تو میں گھومتا پھرتا ہوں,
تیری مدد سے تو حملے کرتا ہوں، وابی کو قاتل، اور تیری مدد سے تو میں قتل کرتا ہوں۔ آپ یہ دعائیں پڑھیں، اس کے بعد بے فکر ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاری صاحب۔ آج تو آپ نے بہت سی دعائیں بھی بتائیں، سوالوں کے ساتھ ساتھ جواب تھے اور پھر ان میں دعائیں بھی تھیں۔ بالکل دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب ماہر جادو جنات ہمارے ساتھ موجود رہے، اور آج جو سوالات تھے ان سوالات کے ساتھ جو خصوصی چیز جو ہوئی کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں وہ بھی بتائیں، اور جو دعائیں بتائیں وہ دعائیں بہت ہی کارآمد ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں پازیٹیو تبدیلی چاہتے ہیں، جو مثبت تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسے جیسے بد نظری، بد چلنی اور غلط میلان کے حوالے سے، یا قرض ہے اور اس سے نجات چاہیے، فراخی رزق کے حوالے سے اور حاسدوں سے بچنے کے لیے، تو یہ سیگمنٹ خاص طور پہ ریپیٹ کر کے سوشل میڈیا پہ جب ہم اپلوڈ کریں گے، دیکھیے گا، بڑا فروٹفل آپ کے لیے رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔